إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، سچی اور صحیح عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیب ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار اور رب العالمین ہے۔ درود و پاک نازل و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، قیامت کی صبح تک ہر بندے پر سلامتی ہو جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہوگا۔ سورہ اعلیٰ کی ایک دو آیتیں پڑھی گئی جس میں رب العالمین کا ارشاد ہوا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم وہ ہو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ محترم بھائیوں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کو ترجیح دلانا چاہتا ہے۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ نہیں دینا چاہیے۔ تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، حالانکہ دینا چاہیے۔ ہماری دنیاوی زندگی سے بہتر اخروی زندگی بہتر ہونا چاہیے۔ ہماری دنیاوی زندگی سے اچھی آخرت کی زندگی ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں جس انداز سے جیتے ہیں اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو صحیح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ویسی زندگی جیو جس میں تمہیں آخرت سے محبت ہو، دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہو۔ محترم بھائیوں،
کن کن معاملات میں ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں اور کیسے گزارنا چاہیے، ہماری زندگی کا کچھ رہن سہن، ہماری زندگی کے کچھ معاملات، کچھ اعمال ہیں جو جستجو، جو جدوجہد، جو کوشش، جو محنت، جو لگن، جو جذبہ، جو شوق ہمارا دنیاوی زندگی میں ہے، عین وہی جو شوق، جذبہ، شوق، محنت، لگن اگر اخروی زندگی پہ ہو تو سب سے بڑی اور کامیاب زندگی ہوگی۔ ہماری زندگی کا مرحلہ دیکھو کیسے، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول کے امتحانات آئے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول جو پڑھتے ہیں امتحانات آئے ہوئے، ایگزامز آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ہمارے بچوں کے تعلق سے ہمارا جو رویہ ہے، جو ہمارے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں جس میں بھی قال اللہ قال رسول اللہ نہیں ہے، اس میں بھی ہمارے جو بچے جو اسکول پڑھ رہے ہیں وہاں بھی اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا وہ نہیں ہے اسکول، ابھی وہ ہمارے جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں وہ دنیاوی زندگی کی کامیابی، کامرانی اور دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے آگے جاب اور اچھی سے اچھی نوکری لگنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے جو اسکول پڑھتے ہیں، صرف ہم جو بچوں کے پیچھے جو محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے اندازہ لگائیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہم دنیا کو کتنا ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو کتنا ترجیح دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بچوں کے اسکول کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں۔ کئی ایسے مثال ہیں۔ شہر گلبرگہ بڑا شہر ہے، یہاں ایجوکیشن ہائی لیول کا ہے، یہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں والے اپنی پراپرٹیز بیچ کر یا پھر نہیں بھی بیچ کر یہاں شہر میں منتقل ہوتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے اسکول کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے اسکول کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا یہ اسکول، بچوں کے اسکول کے لیے گاؤں بھی چھوڑ کر آ سکتے ہیں، بچوں کے اسکول کے لیے گاؤں بھی چھوڑ کر آ سکتے ہیں۔ ان کو اتنا اسکول کی اہمیت کا پتہ ہے۔ بچے جب گاؤں چھوڑ کر آتے ہیں، شہر میں اسکول پڑھنے لگتے ہیں، امتحان آتا ہے۔ امتحان آنے کے بعد جو ماں باپ اپنے بچوں کو سال کے 12 مہینے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتے تھے، سال کے 12 مہینے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھا سکتے تھے، اب ایگزامز قریب آئے ہوئے ہیں، بچوں کو صبح 6 بجے اٹھایا جا رہا ہے، بھئی تمہارا ایگزام ہے، تم پڑھتے رہنا۔ اور اتنی فکر ہو رہی ہے بچوں کے اسکول ایگزامز کے لیے، شادی کوئی معنی نہیں رکھتی، کسی کی میت معنی نہیں رکھتی، کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے امپورٹنٹ نہیں رکھتا، کوئی بیمار ہے، رشتہ دار ہے، سسرال ہے، ماں باپ ہے، بیمار بھی ہیں تو بچوں کا ایگزام چل رہا ہے، پہلے ایگزامز ہونے دو، پہلے ایگزامز ہونے دو۔ اور بچے کے اچھی طرح خیال کیا جاتا ہے کہ بچے کو زیادہ نیند نہ آئے، فلاں 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 اس کو کھلانا چاہیے، فلاں ڈرائی فروٹ پلانا چاہیے، فلاں فلاں چیز لکھ کر لاتے ہیں کہ بچہ ہمارا سست نہ ہو، ایگزامز میں اچھے نمبر سے پاس ہو جائے، ہمارا بچہ ایگزامز میں اچھے نمبر سے پاس ہو جائے۔ ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا بھی ہو جائے، رشتہ داری تھوڑی سائڈ میں ہو، بیمار پڑوسی تھوڑا سائڈ میں ہو، دعوتیں ہو، میتیں ہو، سب کچھ سائڈ میں ہو، کسی ٹریولز کہیں جانا ہے ٹور میں، سب کچھ سائڈ میں، پہلے بچوں کا ایگزامز امپورٹنٹ ہے، پہلے بچوں کا ایگزامز امپورٹنٹ ہے، یہی فوکس کیا جاتا ہے۔ جو کوشش جو لگن کر رہے ہیں، جو کوشش جو لگن کر رہے ہیں،
کہ بچہ ہمارا اسکول جا رہا ہے، ایگزامز قریب ہے، اس کی پڑھائی، اس کی لکھائی، اس کی تیاری وہ فیل نہ ہو، محنت کی جا رہی ہے۔ جو کوشش ہم کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا بچہ آگے کلاس میں جائے، ہمارا بچہ فرسٹ میں ہے تو سیکنڈ میں جائے، 9th میں ہے تو 10th میں جائے، 10th ہو تو اچھے ہائی لیول سے اس کا رزلٹ آئے تاکہ اس کو کالج میں اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ یہ سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ جو کوشش تم دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہے ہو اپنے بچے کے لیے، وہی کوشش آخرت کے لیے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرض ہے تم پر نماز، فرض ہے تم پر نماز۔ بچوں کا ایک ٹیوشن بھی جو ہے غائب پڑھائے گا، اور تعلیم بھی کون سی ہوگی؟ میتھس ہوگی، سوشل ہوگی، سماجی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، لیکن وہ تعلیم اگر 1 گھنٹہ بھی ہے، ماں باپ صبح 6 بجے اٹھیں گے، بستر میں سے نیند خراب ہو کوئی پرواہ نہیں، ہر قربانی دے کر بچے کو جہاں ٹیوشن جانا ہو، یہاں سے اگر 8 کلومیٹر بھی ہو، برابر بچے کو صبح 6 بجے ٹیوشن چھوڑ کر آتے ہیں، اور باہر بیٹھتے ہیں، چوراستوں میں بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا بچہ اندر ٹیوشن پڑھ رہا ہے، پھر اس کو لائیں گے، پھر اس کو اسکول جانا ہے، پھر اسکول چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ جو لوگ جس انداز سے اپنے بچوں کی تعلیم پڑھا رہے ہیں، اور وہ تعلیم جس کا اخروی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اتنی امپورٹنٹ ہے، وہی تعلیم کے درمیان ان کی فجر کے وقت کا نماز، وہی تعلیم کے درمیان ان کی تہجد کی نماز کا وقت، وہی تعلیم کے درمیان صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام، وہی تعلیم کے درمیان چاشت کی نماز کا اہتمام۔ ماں باپ کو بھی بچوں کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ جتنی تیاری آپ اپنے بچے کے لیے کریں کہ ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور جو کلاس میں ہو کلاس سے اچک کر اور آئندہ کلاس میں جائے، پاس ہو کر اس سے بڑی کلاس میں جائے، جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخرت سب سے اچھی ہے۔ جو زندگی ہم گزاریں، فجر کی نماز کا اہتمام نہیں، فجر کی نماز نہ ماں باپ پڑھتے نہ بچوں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں، فجر جاتی ہے تو جانے دو، خیر من الدنیا وما فیہا، صرف سنت 2 رکعت، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ ہمارے بچے کی زندگی ہم دنیا بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی ہم آخرت نہیں بنا رہے، اور ماں باپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جو تعلیم تم اپنے بچوں کو دے رہے ہو، جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، وہ تعلیم میں اگر بچہ فیل ہو جائے، 9th میں ہے فیل ہو جائے، 10th میں نہیں جائے گا، 2nd میں ہے 3rd میں نہیں جائے گا، فیل ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو تعلیم ہم دے رہے ہیں فیل ہو گیا، دوبارہ چانس ہے کہ ہمارا بچہ 2024 میں 10th فیل ہو گیا، 2025 میں پھر 10th لکھے گا۔ ہمارا بچہ 2024 میں اگر 10th فیل ہو گیا، 2025 میں پھر لکھے گا، اللہ پھر زندگی باقی رہے گی تو پھر لکھیں گے۔ لیکن ماں باپ کو، بچوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جس امتحان کی تیاری اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس امتحان میں اگر فیل ہو جائیں گے تو دوبارہ چانس بھی نہیں ملتا۔ دنیا میں تو ملتا ہے، 9 بار فیل ہو جاؤ، 10th بار فیل ہو جاؤ، دوبارہ موقع ملے گا، لیکن دنیاوی زندگی میں رہ کر آخرت کی زندگی کا امتحان اگر نہیں پاس کرو گے، آخرت کی زندگی کے امتحان کی تیاری نہیں کرو گے، آخرت کی زندگی کے امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، یا دنیا میں دوبارہ ایگزام لکھنے کا چانس، دوبارہ وہی کلاس میں بیٹھنے کا چانس، دوبارہ وہی عزت ملنے کا چانس، دوبارہ وہی سواری ملنے کا چانس، لیکن آخرت کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے، آخرت کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا نہیں ہے۔ چلو ایک زندگی دی آپ کو، آپ نے لائٹ لے کر گزاری، آپ نے اس کو نظر انداز کیا، پھر دوبارہ جاؤ، پھر تیاری کرو، پھر پاس ہو کے جاؤ، ایسی تو بات نہیں ہے، ایسی تو بات نہیں ہے۔ جو زندگی ہم گزار رہے، جس کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ دے رہے، فیل ہونے کے باوجود بھی دوبارہ پھر لکھنے کا چانس، ایسی زندگی کو اتنا امپورٹنٹ دے رہے، ایک بار بھی فیل ہونا نہیں ہے ہم کو، ایک بار بھی ہم کو فیل نہیں ہونا ہے، چانس نہیں مانگتے ہم۔
ہم کو ڈائریکٹ پاس ہونا ہے، اور جس جگہ وہاں چانس بھی نہیں ملنے والا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ماں باپ اس کے سب سے بڑے مجرم، اور پڑھنے والے طلباء اس کے بھی سیکنڈ درجے کے مجرم ہیں کہ دنیاوی زندگی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ یاد رکھنا بھائیوں، جہاں اسکول کے مرحلے کی یہ زندگیاں ہیں کہ پڑھ رہے فیل بھی ہو جائے گے تو دوبارہ زندگی ملے گی، یہی ہماری زندگی کے اسکول کے بچوں کے لیے جو مثال ہے۔ ہمارے بزنس مین، جو لوگ شادی شدہ ہیں، ذمہ دار ہیں، بزنس کرتے ہیں، کماتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس بھی یہی ہے کہ ایک بار دکان ڈال دیے، ایک بار کاروبار شروع کیے تو ایسے لگن سے، ایسی محنت سے، ایسی جستجو سے کاروبار شروع کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کاروبار فیل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے کاروبار ٹھپ نہیں پڑنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے کاروبار اگر سکسیس نہیں ہوا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس حد تک محنت، کوشش، لگن اور جستجو اتنی کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو پھر روڈ پہ آنے کی نوبت نہ آئے، اندک کوشش کی جاتی ہے کہ ہم پھر دوبارہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ آدمی کتنا بھی ترقی کر لے، پھر زوال آئے، پھر اللہ سینے میں جان دے، ہٹوں میں طاقت دے، پھر مالدار ہو سکتا ہے، پھر ویسے ایک نہیں 10 کاروبار کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے، چانس ملتا ہے، ایک بار دنیاوی زندگی میں کاروبار ٹھپ پڑ جائے یا جاب لیس ہو جائے پھر اس سے بڑی جاب مل سکتی ہے۔ لیکن جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ حالانکہ آخرت سب سے بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں جو جیے گا ہمیشہ کے لیے جیے گا، ایک بار یہاں مرنا ہے پھر اس کے بعد اٹھائے گا اللہ، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، موت مانگیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا، تم ایک بار موت مت مانگو، کئی مرتبہ موت مانگو، تمہیں موت نہیں دی جائے گی۔ جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی موت نہیں دے گا، ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ وہ زندگی کے لیے ہمارے پاس امتحان کے لیے کوئی تیاری نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں کی تیاری کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور وہاں کی تیاری کو اللہ تعالیٰ نے ایگزام کہا، وہاں کی تیاری کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہا، وہاں کی تیاری کو اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا، ہم دنیا نے تمہیں بھیجے ہیں اس لیے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم میں کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور جنت کو پاتا ہے۔ محترم بھائیوں، دنیاوی زندگی میں ہمارے اسکول کا جو رویہ ہے، بچوں کو جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، وہی تعلیم اگر ہم بچوں کو نہیں دے رہے، ہمارے بچے کو یہ بتائیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ٹیوشن جانا چاہیے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کو صبح اٹھنے کی دعا کوئی معلوم نہیں، صبح اٹھتے ہی پہلے ٹیوشن جانا چاہیے، پھر کاجو بادام کمپلیکس وہ یہ بورنویٹا بوسٹ وغیرہ پینا چاہیے، پھر اسکول جانا ہے، ذمہ ہے نا 14، پھر بریک فاسٹ کے لیے اچھا کھانا ہو، نارمل کھانا ہو جس سے دماغ کند نہ ہو، یہ سب کچھ تیاری ہے۔ اور ماں باپ ہمیشہ ہی جستجو میں رہتے ہیں، کسی پروگرام میں نہیں جاتے، کوئی ٹینشن نہیں، خالی ایک ہی ٹینشن ہے ہمارا بچہ پاس ہو۔ جتنی محنت، جتنی لگن، جتنی کوشش یہ دنیاوی زندگی میں ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے کریں، اور معلوم ہے اس تعلیم میں ہمارے بچے کو نہ قال اللہ قال رسول اللہ پڑھایا جاتا ہے، وہ تعلیم جو ہمارا بچہ اس دنیا میں بہت سے بہت ڈاکٹر بنے گا، بہت سے بہت انجینئر بنے گا، اور جو بہت سے بہت پائلٹ بنے گا، اور دنیاوی زندگی کے بہت ساری ڈگریاں حاصل کرے گا، لیکن اسی بچے کو یہی ماں باپ جو تعلیم حاصل کرا رہے، بہت اللہ معاف کرے بھائیوں، بہت کچھ کم لوگ ہوں گے، ہم پوروں کو ایسا گن کر اچھے ماں باپ پر الزام لگا کر ان کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتے،
کچھ ماں باپ ہوں گے دیندار، سینہ ٹھوک کر وہ بول سکتے ہیں مولوی صاحب ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی صبح کی دعا، نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ٹیوشن جانے سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ٹیوشن سے آتے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، فجر کی نماز اسی جگہ پڑھ کر صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور صبح و شام کے دعاؤں کے بعد چاش کی نماز پڑھ کر پھر ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول سے آنے کے بعد ہم ان کو سب سے پہلے کہ ٹیچر نے کیا پڑھایا وہی بتا دے، ہم سب سے پہلے ان کو حدیث رسول، روز ایک حدیث رسول سناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں قرآن کا درس ہوتا ہے، ہم ہمارے بچوں کو انگلی پکڑ کر مسجد لے جاتے ہیں اور درس حدیث سناتے ہیں، مولوی صاحب سے ملاتے ہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کر پھر ہم اسکول کی زندگی گزارے۔ واقعی یہ لوگ ہیں جو آخرت، دنیا سے پہلے آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور جتنی لگن، جتنی محنت سے اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کے بچوں کے دلوں میں اللہ، اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ کا تعارف ہے، رسول اللہ کا تعارف ہے۔ ایسے ماں باپ خوش نصیب ہے، فخر کے باعث ہے، اور ایسے ماں باپ واقع عزت کے لائق ہے جو اپنے بچوں کو دنیا تو دلا رہے ہیں، دنیا سے بڑھ کر ان کو آخرت دلا رہے ہیں۔ واقعی ماں باپ ایسی ہی زندگی ہونا چاہیے جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ نہیں کر رہے ہے، مجھ کو ملا کر بول رہا ہوں، شام کی زندگی ہے جس اسکول کے لیے ہم اپنے بچوں کی فجر کی فکر نہیں کرتے، جس اسکول کے لیے ہم کسی کی میت میں جانا یا کسی کی شادی میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اسکول کے ساتھ ساتھ یہی اسکول کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 9th میں ہے، 10th میں جانے کے لیے اس کو محنت چاہیے، پاس ہونا کمپلسری ہے، ہونا ہی ہونا ہے پاس، 10th میں ہے 10th پاس ہونا ہی ہونا ہے۔ اس سے زیادہ فکر ہمارے بچوں کے آئین اسکول کی زندگی کو دیکھو، جتنی فکر اسکول کی زندگی کی ہو رہی ہے اتنی ہی فکر اپنے بچے کے عقیدے کی، اللہ اس کے رسول کے تعارف کی، اپنے بچے کے اندر دینداری کی فکر ہو رہی ہے۔ واقعی ایسے ماں باپ کامیاب ہیں، واقعی ایسے ماں باپ کامیاب ہیں۔ نہیں تو یاد رکھو تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو نہیں دی، حالانکہ آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ ماں باپ بچے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، بچے کو یہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کتنے ہیں، بچے کو یہ نہیں معلوم ہمارے آخری نبی کون ہے، بچے کو فجر کی نماز کا اہتمام نہیں معلوم، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام نہیں معلوم، 10 صحابہ کون ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، کچھ نہیں معلوم، اور فکر بھی نہیں ہے بچوں کو، ماں باپ کو فکر بھی نہیں، بس اتنا ہے کون سے کالج میں ایڈمیشن ملے گا، کتنے پرسنٹیج لائے تو کون سے کالج میں ایڈمیشن ملے گا، خالی یہی دھن چل رہی ہے، اور اس کی دنیا کی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارا بچہ اللہ کو کتنا جانتا ہے، ہمارا بچہ رسول اللہ کو کتنا جانتا ہے، ہمارے بچے کا عقیدہ کیا ہے۔ ایک بات بولتا ہوں یاد رکھو بھائیو، ہمارا بچہ اگر کھیت میں کسان بھی ہے، ہمارا بچہ اگر کھیت میں کسان بھی ہے، کھیت میں فصل کاٹتا ہے، تو بہتر ہے اس کے سینے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے سینے میں عقیدہ صحیح ہے، وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس سے بہتر ڈگری، اس سے اچھی ڈگری، اور اس سے اچھی پہچان، اور اس سے اچھی دنیاوی زندگی کی، آخرت کی زندگی کی تیاری ہو نہیں سکتی۔ تو لہذا بھائیو، جس انداز سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے، ہمارے بچے کی 10th کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ فکر ہمیں اس کے عقیدے کی ہونا چاہیے، اس کے عقیدے کی ہونا چاہیے۔ جتنی فکر آپ کریں، جس انداز سے ہم ہمارے معاشرے میں بچوں کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بچے کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، میرے بچے کا اس سال 10th ہے مولوی صاحب، دعاؤں میں گزارش، میرے بچے کا اس سال 10th ہے، ہم اس کو ٹینشن نہیں دینا چاہتے، اس کو یہ دلائیں گے، اس کو وہ دلائیں گے، اس کو کسی قسم کا ہم کام نہیں لگائیں گے۔ یہی فکر ماں باپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کا بچہ اللہ کے قریب ہے اس کی فکر آپ کو ہونا چاہیے، جتنا آپ کا بچہ اللہ اس کے رسول کو جانتا ہے اس کی فکر ماں باپ کو ہونا چاہیے۔ جتنی زندگی ہم گزار رہے اسکول کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کی زندگی کو ترجیح
نہیں دی. حالانکہ آخر دنیاوی زندگی میں بچہ فیل ہو جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر بٹھانے کا چانس ہے. آخرت کی زندگی میں بچہ فیل ہو جائے گا, وہاں اللہ دوبارہ بھیجنے والا بھی نہیں ہے اور وہاں دوبارہ ایگزام لکھنے کا چانس بھی نہیں ہے. اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی کی فکر کرو, اپنے بچے کے عقیدے کی فکر کرو, اپنے بچے کی یہ فکر کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا تو کہیں ہمارا بچہ جہنم میں جانے کے لائق ہے کہ جنت میں جانے کے لائق ہے. اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیشہ یہ بات ہونا چاہیے. کوئی فکر نہیں ہے. ماں باپ کو پوچھو آپ کا بچہ کیا جانتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا. بچے کو نماز میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کا اس کو علم نہیں ہے. بچے کو ٹکنے سے اوپر پائجامہ فولڈ کرنے کا اس کو علم نہیں ہے. بچے کو داڑھی چھوڑنے کا اس کو علم نہیں ہے. بچے کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اس کو علم نہیں ہے. بچوں کو 5 دن کی نماز پڑھنے کا ان کو اندر پابندی نہیں ہے. اسکول کی اتنی پابندی ہے, پورے 365 دنوں میں سنڈے کے علاوہ ہمارا بچہ کبھی چھٹی نہیں کرا. بھائی سے فخر ہے ہمارا بچہ 365 دنوں میں اسکول میں سنڈے کو تو چھٹی ہے, اللہ نے نماز کے لیے کبھی بھی چھٹی نہیں رکھی. کتنے فجر ہمارا بچہ اسکول نماز میں پڑھا, ہم کل کتنے بار فجر کی نماز مسجد میں پڑھے, ہم کتنی نمازیں دن میں ادا کرتے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو, آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہے ہو. حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور دنیاوی زندگی فیل ہو جائیں گے تو تمہارا چانس ہے. پھر دنیاوی زندگی بار بار آپ کو عروج بھی ہوگا, زوال بھی ہوگا, اس میں بار بار چانس ملے گا. آخرت کی زندگی میں کبھی چانس نہیں ملے گا. اس کے باوجود بھی آخرت کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارے بچوں کے موبائل, ہمارے بچوں کی رویہ, ہمارے بچوں کی طرز زندگی, ان کا جینے کا انداز یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ان کے اندر کبھی دینداری کا شعور نہیں تھا. ان کے اندر دنیا پرستی اور دنیا کی ترقی اور دنیا کا نالج بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. آخرت کی زندگی کا کوئی نالج نہیں ہے. ان کو مسجد کے آداب نہیں معلوم, ان کو کل قیامت کی اللہ اٹھائے گا, کس حالت میں اٹھائے گا, کن پاداش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ, کن جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو رسوا ہونا پڑے گا. اس کی تعلیم اگر بچوں کو نہیں دے رہے اور تعلیم حاصل کرا رہے, ڈاکٹر سے انجینئر, دنیا کی ڈگریوں پر ڈگری پر ڈگری حاصل کرا رہے اور آخرت کی کوئی ترجیح نہیں دلا رہے, آخرت کی کوئی رجحان نہیں دلا رہے, بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف نہیں کرا رہے, ایسے ماں باپ مجرم ہیں, ایسے ماں باپ گناہگار ہیں, ایسے ماں باپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے پاس پوچھا جائے گا, اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے ساتھ پوچھا جائے گا. بات بتانے کا مقصد یہی ہے بھائیو, بات بتانے کی یہی ہے, دنیاوی زندگی کو جس طریقے سے تم گزار رہے ہو, جس انداز سے, حالانکہ ایسی بھی بات نہیں ہے یہ نادان ہے, یہ نادان ہے, ان کو کسی قسم کا ڈھنگ نہیں ہے, چھوڑ دو, ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے, ہمارے بچوں کو جس انداز سے ہم پڑھا رہے, ہمارے بچوں کی 10 کی جو فکر ہم کر رہے, فرسٹ میں ہے تو سیکنڈ میں جانے کی جو فکر ہے, 9th میں ہے تو 10th میں جانے کی فکر ہے, 10th میں ہے تو 10th ہائی لیول سے نکالنے کی جو فکر ہے, جو انداز ہے, جو اسٹائل ہے, جو دعائیں ہیں, جو شوق ہے, جو جذبہ ہے, اور جو محنت ہے, اور جو ٹائم کی پابندی ہے, وہی ایسی اٹھا کر کاپی کرو آخرت کی فکر کرنے میں. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ تمہیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں آتا, ایسی بھی بات نہیں ہے کہ تم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے. مولوی صاحب, آپ بچپن سے دینی مدرسے میں, آپ کو دینداری معلوم ہو سکتی ہے, آپ کو اللہ کی فکر ہے, اور آپ کو نہیں, جتنی زندگی تم گزارتے ہو, جتنی زندگی تم اپنے بچوں کے اسکول کے ساتھ گزارے ہو, این وہی بچوں کے اسکول کی فکر, کبھی چھٹی نہ ہو, ان کے ٹیوشن کی پابندی, یہ اسلام میں فیل نہ ہو. فیل ہوں گے یہ معمولی سے محلہ 100-200 کے درمیان رسوائی کا سبب تمہیں برداشت نہیں. خاندانوں میں, بھائیوں میں, بہنوں میں, کہ بھائی ماں تیرا بچہ کیسے پاس ہوا, تیرا بچہ فیل ہوا, یہی رسوائی کی وجہ سے دیکھ
پورے ننیال میں بدنام ہوگا، دیکھ پورے ددیال میں بدنام ہوگا، دیکھ پورے انٹی کے بچے پاس ہوتے تو ایک فیل ہوگا، دیکھ پورے محلے کے بچے پاس ہو رہے تو فیل ہوگا۔ یہ جو فکر ہے، جو لگن ہے زندگی جینے کا طریقہ تمہارے اندر اور جو میرے اندر ہے، وہی زندگی جینے کا طریقہ آخرت کے لیے ہم کنورٹ کر دیں گے، آخرت کے لیے ہم ڈال دیں گے، آخرت کے لیے کاپی کریں گے۔ ہم دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ابو بکر و عمر کی طرح جنت کے مستحق ہوں گے۔ ابو بکر و عمر کو دنیا میں جس طرح اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کچھ اعمال بتائے ہیں، ہمیں بھی آخرت کا جو درجہ، آخرت کی تیاری کرنے کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑنے سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑنے سے سوال جواب کرنے سے ڈرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ تو لہذا بھائیوں، اور یہ ہماری دنیاوی زندگی، یہ تو ہمارے بچوں کے تعلق سے ہم جو اسکول کی فکر کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، ویسے ہی بچوں کے عقیدے کی، بچوں کی دینداری کی، بچوں کے اندر اللہ کا مقام کتنا ہے، بچوں کے اندر رسول اللہ کا تعارف، انٹروڈکشن کتنا ہے، بچے کو ہمارے اللہ کے رسول کے بارے میں کتنے معلومات تھے، اللہ کے نبی کی سیرت کتنی معلوم ہے، اللہ کے نبی کتنے غزوات، کتنے جنگوں میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا ہمارے بچوں کے اندر پابندی ہے۔ ہمارے بچوں کو اتنی فکر ہے ہمارا بچہ کتنا اسکول پڑھتا ہے، اس کی کون سی کاپی گمی ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ ذرا معمولی سے میکس میں پیچھے، میکس کے خاص اس کو استاد سے مل کے مولوی صاحب سر آپ جتنے پیسے لینا لیجئے، میرے بچے کو میکس میں اچھا کھڑا کیجئے، میرے بچے کو میکس میں اچھا مضبوط کیجئے۔ ایسے ہی آپ کا بچہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ اگر فکر نہیں کر رہے، معمولی بات نہیں بول رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے بھائیوں۔ یہ تو آپ کی ترقی ہے، یہ تو دنیا کی ترقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے اندر دنیاوی تعلیم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچے کو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچے کو اللہ کا تعارف نہیں معلوم، حالانکہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا تعارف معلوم ہونا چاہیے، اور اس کا تعارف جتنا زیادہ معلوم ہوگا وہ اللہ کے قریب اتنا زیادہ ہوگا، اور اس کا تعارف اور اللہ کا کلام اتنا مضبوط ہوگا کہ بچہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، من ربک من نبیک ما دینک، یہ قبر کے سوالات کا جواب بچہ اسی وقت دے پائے گا جب بچہ قرآن پڑھنا سیکھے گا، جب بچہ دین کی تعلیم کرے گا۔ 10 تک بچہ ہائی لیول کا ہے، اس کو اللہ تک بولنا نہیں آتا، اس کو رسول اللہ کا علم نہیں معلوم، اس کو صحیح عقیدہ نہیں معلوم، اس کو شرک اور بدعت کا علم نہیں معلوم، اس کو توحید نہیں معلوم، اس کو یہ بدعت کے اور یہ شرکیہ حرکات سے اس کو کوئی متنبع نہیں معلوم، اس کو کوئی توجیہ نہیں دلائی گئی، اس کو علم نہیں دلایا گیا کہ یہ اعمال شرک ہے۔ ان تمام کا انکار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا لا الہ، کوئی اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ عبادت کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اس کا علم بچے کو دلانا ماں باپ کی اولین ترین فریضہ ہے، ماں باپ کی اولین ترین ذمہ داری ہے۔ تو لہذا بھائیوں، آپ کو زندگی جینا آتا ہے، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں آپ سے آدھی عمر کا ہوں گا، آپ بہتر جانتے ہیں، بس زندگی جینے کا طریقہ آپ کے اندر ہے۔ جو بچے کو آپ تعلیم پابندی سے ٹیوشن کے ساتھ جتنی فکر آپ کر رہے ہیں، جس بچے کے لیے آپ کسی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے، جس بچے کے لیے آپ گاؤں کی پورا کھیت بیچ کر شہر میں آئے تاکہ ہمارا بچہ اچھا کالج پڑھے، جتنی فکر آپ کے اندر ہے معلوم پڑا آپ کو بچے کی تربیت اور بچے کی ترقی اور بچے کی تعلیم دلانا آپ کے اندر ذمہ داری بھی ہے، احساس بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ یہی احساس بچے کو مسجد سے دلائے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ اسکول سے چھڑاؤ آپ، میں یہ نہیں بولا اسکول سے چھڑاؤ آپ، لیکن جو تعلیم بچہ حاصل کر رہا ہے اس سے بڑھ کر، اس کے ساتھ ساتھ، اس سے زیادہ بچے کے اندر دین کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا بچہ ایک دن ٹیوشن نہ جائے وہ تو آپ جانے نہیں دیتے،
اس کو تو ایسے ماریں گے، ایک دن کا ٹیوشن 100 روپے نقصان ہو رہے، کم وقت تجھے ٹیوشن جانا نہیں ہوا، سارے کام کچرے میں جائے، تو پہلے ٹیوشن جانا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے، یہی جذبہ ہمارے بچوں کے اندر، دین کے اندر آنا چاہیے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا، کسی حالت میں پڑھنا چاہیے تھا۔ ٹیوشن جاتا ہے تو جانے دو، اسکول جاتا ہے تو جانے دو، جاتا تو نہیں معلوم ہے آپ کو، 10 سال کا تجربہ ہے آپ کو، 4 بچے پڑھنے کا تجربہ ہے آپ کو، کبھی اسکول نہیں جاتا، کبھی اسکول مس نہیں ہوتا۔ آئین اسی طرح بچے کی دین کی فکر کرو، اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی کتنی تعلیمات ہیں اس کی فکر کرو، بچے کے عقیدے میں اضافہ ہونا چاہیے، بچے کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کا اور تجربہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، تب آپ کامیاب ماں باپ ہیں، تب آپ کامیاب ماں باپ ہیں۔ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو بچوں کے تعلق سے ہوا کہ بچے جس طرح اسکول ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جس طرح ہم بچوں کو منظم طریقے سے اسکول پڑھا رہے، کبھی کوئی چھٹی نہیں، ہر ایک سبجیکٹ کا خاص خیال ہے، ایک کاپی ایک پینسل بھی کم ہو فوری بازار سے لایا جاتا ہے، ایسے ہی بچے کے تعلق سے کسی بھی اعتبار سے کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کے وقت بچے بہانہ لگاتے ہیں، نہیں ہم کو پانی نہانا ہے، ہم کو پانی نہانا ہے، ہم کو احتلام ہوا، ایسے بہانہ لگانے والوں کے لیے ایک سولر سسٹم لگایا جائے، جیسے ٹیوشن مس نہ ہو آٹو کا انتظام ہوتا ہے، جیسے اسکول مس نہ ہو، ٹیفن مس نہ ہو، فوری اڈلی وڑے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ بچے بہانہ لگائیں گے تارا تو نہیں ہے، تارا ٹوٹ جائے، فوری سولر سسٹم ہو، فجر میں کیا رات کے 4 بجے بھی بہانے کا کوئی گنجائش نہیں، فجر میں کیا رات کے 4 بجے بھی بہانے کا کوئی سسٹم ہے، گرم پانی ہے نہانا، لیکن فجر کی نماز کو پابندی سے جانا۔ این اسی طرح بھائی آپ کا بچہ نہیں فیل ہو جائے گا، 2025 میں پھر نہیں لکھے گا، لیکن آج بچہ مرے گا، دنیاوی تعلیم نہیں دو گے، اللہ دوبارہ بچے کو زندگی نہیں دے گا، دوبارہ پھر جنت میں جانے کا اللہ موقع نہیں دے گا، دوبارہ پھر جنت کی تیاری کرنے کا اللہ موقع نہیں دے گا۔ تو لہذا بھائیو، یہ دنیا ہے جس انداز سے ہم جی رہے کہ یہاں کوئی بھی چیز فائنل ہے، ہر چیز فائنل ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر، اس سے ہزاروں گنا زیادہ آخرت امپورٹنٹ ہے۔ وہاں فیل ہو جائے گا دوبارہ زندگی نہیں، وہاں فیل ہو جائے گا سپلیمنٹری نہیں، وہاں فیل ہو جائے گا دوبارہ چانس نہیں۔ ایسی زندگی کی فکر کرو، اور ہم تو مومن ہیں، مرنے کے بعد اللہ ضرور اٹھائے گا، ہم تو مومن ہیں، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو لہذا بھائیو، اپنے بچوں کی فکر کرو کہ یہ دنیاوی زندگی کی ہم جو انداز سے جی رہے ہیں، اسی طرح اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ توجہ ہمارے بچوں کو مسجد سے جڑائیں، اچھے علماء سے جڑائیں، عقیدے کی اصلاح کریں۔ ہمارے بچوں کے اندر کیا کیا غلطیاں آئی ہیں موبائل کو لے کر، ان کے عقائد، ویلنٹائنس ڈے کو لے کر، کرسمس ڈے کو لے کر، ہیپی نیو ایئر کو لے کر، ان کے اندر اسکول پڑھنے کی وجہ سے کچھ خرافات، کچھ دنیاوی اسٹائل، کسی قوم کی مشابہت بچوں کے اندر آئی ہے، اس کی فکر نہیں، اس کا اندازہ نہیں، اس سے غفلت ہے۔ تمام باطل عقائد سے بچوں کو پاک کر کر بچوں کے عقیدوں کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمارا بچہ فر انگلش بولا سینہ ذرا پھولتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کیا انگلش بولتا ہے۔ ہمارے بچے کو عربی میں حدیث پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو ڈھنگ سے سلام کرنا نہیں آتا، ہمارے بچے کو تجوید سے سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے نوڈلز کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پمپس کھا رہا ہے، کھانے دو، کوئی بھی نہیں۔ ڈاکٹر پڑھ رہا میرا بچہ ہے، MBBS پڑھ رہا میرا بچہ، اس کی فکر ہے لوگوں کو پتا چلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو نہیں دیتے۔ یاد رکھو آخرت کو نہیں دیتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھو آخرت سب سے بہتر ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ جتنے بھی ڈگریاں لوگے قبر سے پہلے اٹھا کر پھاڑ دی جائے گی، پھینک دی جائے گی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، لیکن آخرت کی ڈگری حاصل کرو، وہ اللہ اس کے رسول کا تعارف لے کر جاؤ، قبر کے سوالات کے جوابات آسان ہوں گے، اور قبر کی
پہلا منزل اور سب سے قبر کی پہلی منزل کامیاب ہونا ساری زندگی کامیاب ہونے کے برابر ہے۔ تو لہذا بھائیو ہم بھی تو دنیا میں جی رہے ہیں، بچوں کے تعلق سے جو تعلیم ہوئی، ہم بھی جو کاروبار جس اسٹائل سے جی رہے، ہم کاروبار میں جو لگن جو جستجو، کاروبار کیوں کم ہوا، 4 گراہک کم ہوئے، آج 5000 کا گراہک کم ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ایک بینر لگایا جائے، کچھ میڈیا والے کو بلایا جائے، کچھ اچھا مال رکھا جائے، جس انداز سے ہم زندگی جی رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کاروبار فیل ہو گئے، دوسرا کاروبار لگا سکتے ہیں، یہ کاروبار لاس ہو جائے دوبارہ کاروبار لگا سکتے ہیں، لیکن جس انداز جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس پیش کرنا ہے وہ زندگی چلے جائے گی، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ کاروبار میں لاس ہو جائے پھر سے زوال کے بعد عروج آ سکتا ہے، پھر سے زوال کے بعد عروج آ سکتا ہے، لیکن دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بھول جاؤ گے اور اسی حالت میں مر جاؤ گے۔ کاروبار لاس ہونے کے بعد دوبارہ کھڑا کرنے کا چانس جیتے جی آپ کو مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد آخرت کی زندگی تیاری نہیں کرو گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ وہ زندگی بھی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا لعلی ارجع اعمل صالحا انا كنا موقنين، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، لعلی ارجع اعمل صالحا، اے اللہ امید ہے کہ تو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اچھے عمل کرے، نہیں بھیجے گا اللہ۔ تو لہذا بھائیو ہمارے پاس کاروبار کا جس انداز کا طریقہ ہے، کاروبار کو جس انداز سے ہم جیتے ہیں، 4 بجے رات میں کہیں مال ملتا ہے، 3:45 کو 3:30 کو ہم پہنچتے ہیں، پتہ چلا دنیا کی زندگی جینے کا اتنا اچھا اسٹائل اور اتنا اچھا تجربہ اور اتنا اچھا ہمارے اندر تہذیب ہے کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز مس نہیں کر سکتے۔ آج تک ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوں گے، 1-2 کو میرے کو ملا کر 1-2 کی ٹرین مس ہوئی ہوگی، ورنہ زندگی میں کبھی ٹرین مس نہیں ہوئی۔ زندگی جینے کا طریقہ ہے ہمارے اندر، 3 بجے ٹرین ہو تو 2:30 بجے اسٹیشن پہنچنا چاہیے، 2:30 بجے اسٹیشن پہنچنا چاہیے، یہ معلوم ہے، ہم معلوم ہے۔ پیسے ختم ہونے سے پہلے پیسوں کا انتظام کرنا چاہیے، شادی سے پہلے پیسوں کا اہتمام ہونا چاہیے، مصیبت سے پہلے ہر چیز کا اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے۔ زندگی جینے کا طریقہ اگر ہمارے اندر ہے اور یہی زندگی کو ہم ہو آخرت کے لیے نہیں تیار کر رہے تو ہم غفلت، ہم نادان یا غیر علم یا ہم تجربے کار یا ہم کو معلوم نہیں بول سکتے۔ جن لوگوں کو کاروبار کرنا آتا ہے، جن لوگوں کو بیوی بچوں کا خیال کرنا آتا ہے، جن لوگوں کی زندگی میں کبھی ٹرین نہیں چھوٹی، ان لوگوں کی اگر نماز چھوٹتی ہے تو پتا چلا ان کے اندر دنیا رگ میں بسی ہوئی ہے۔ یہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، اور اللہ ناراض ہو کر کہتا ہے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو ترجیح دو، اور یاد رکھو یہ جو آخرت ہے سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو لہذا بھائیو ہمارے بچوں کو جس انداز سے ہم اسکول پڑھا رہے اسی انداز سے بچوں کی دین کی فکر کرو۔ کسی سبجیکٹ میں بچہ فکر فیل ہے یا لو ہے، جس طرح ہم اس کی فکر کرتے ہیں وہی بچے کی عقیدے کی، نماز کی، اور ہمیشہ فکر کرتے رہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بچہ ہمارا 3ری میں ہے تو پڑھ رہا ہے تو ہم 4تھی میں جانے کی فکر کرتے ہیں، 4تھی میں یہ سلیبس ہوگا وہ سلیبس ہوگا، تو ہمارا بچہ خالی نمازی ہے بس نماز نہیں، اس کے اندر روزے کی فکر ہو۔ جس طرح 5th پڑھنے کے بعد 6 کی فکر ہے، 6 پڑھنے کے بعد 7 کی فکر ہے، 7 پڑھنے کے بعد 8 کی فکر ہے، اسی طرح ہمارا بچہ اگر اللہ اس کے رسول کے بارے میں جانتا اور مزید جانے، ہمارا بچہ آج نمازی ہے کل روزے دار ہو، کل روزے دار ہے پرسوں تہجد گزار ہو، پھر اگلے سال اسی طرح جس طرح اس کی عمر بڑھ رہی ہو اس کے تقوی میں، اس کی پرہیزگاری میں، اس کے حسن اعمال میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ جب بچہ بڑا ہو سب اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زکوٰۃ دینے کی، خیرات اور صدقات کرنے کی، لوگوں کے اندر احسان اور لوگوں کی محنت، لوگوں کی مدد کرنے کی اس کے اندر ترجیح۔ خیر دنیاوی تعلیم جیسے ہم اس کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی اس کی ترقی کی فکر کرنا چاہیے۔ کاروبار میں بھی ہم جس طریقے سے فکر کرتے ہیں کہ اور بڑا ہو اور بڑا ہو اور سکون سے ہو، اسی طرح دنیا کی آخرت کی زندگی کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی توجہ دکھائی، چونکہ بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، جس انداز سے ہم بچوں کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ فکر بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ آخرت بہتر رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے دنیا میں ایمان کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ ہمارے بچوں کے ایگزام چل رہے
ان کے ایگزاموں میں ان کو ہائی لیول سے اچھے لیول سے ان کو کامیابی حاصل کرا، ان کو کامیابی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کی بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیاوی تعلیم سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آخرت کی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے درمیان اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کا تعارف اور صحیح عقیدہ، صحیح منہج اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے۔ ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ، صحابہ جس طرح سے زندگی گزارتے تھے ویسی زندگی اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم دنیا میں تو جیتے ہیں لیکن ہمیشہ ہر لمحہ آخرت کی فکر ہو، قبر کی تیاری کی فکر ہو۔ ہم دنیا میں تو جیتے ہیں اللہ لیکن جنت کی فکر ہو، جنت کی لالچ اور جنت کی تمنا ہو، اس حال میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر وقت دن میں 3 مرتبہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگنے کی اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ جب تک کہ اللہ ایمان پر باقی رکھے، ہمارے معاشرے میں جو بھی بیمار اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرضدار اللہ ان کے قرضوں کو بآسانی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والا رمضان ہمارے لیے اللہ باعث خیر، باعث نجات اور باعث برکت اللہ ہمارے لیے رمضان بنائے۔ رمضان کے لیے اللہ ہمیں صحت نصیب فرمائے تاکہ اس کی عبادت کھڑے ہو کر صحیح سے قیام کر سکیں، اس کے لیے بھرپور روزے رکھ سکیں، اس کے لیے صحیح ریاضتیں عبادتیں کر سکیں، اس کے لیے خدمت خلق کر سکیں۔ اللہ آنے والا رمضان ہمارے لیے نیکیاں بٹورنے کا ذریعہ بنائے۔ جب تک کہ اللہ ایمان پر باقی رکھے اللہ خاتمہ ہو، اللہ روح قبض ہونے سے پہلے کلمہ شہادت کا اقرار ہماری زبان پر ہو، اس حال میں روح قبض ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ والسلام۔